الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العلی العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، بہت خوشی اور شکر کا موقع ہے کہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بچے نے قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، اور ماشاءاللہ خوبصورت لہجے میں تجوید کے ساتھ، حسن ادائیگی کے ساتھ، حسن تلاوت کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے نے بھی محنت کی ہے اور استاد نے بھی محنت کرائی ہے. لہذا یہ طالب علم بھی مبارکبادی کا مستحق ہے، اس کے استاد بھی شکریہ کے مستحق ہیں، اور اس کے والدین اور اعزاء اور اقرباء کے لیے بھی یہ خوشی کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اس بچے نے پڑھا ہے ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے بچیاں بھی اسی انداز میں قرآن پڑھنے والے بن جائیں. اسی لیے باقاعدہ ختم قرآن کی مجلس رکھی گئی ہے مسجد میں، تاکہ دوسروں کے اندر بھی شوق اور جذبہ پیدا ہو. قرآن پاک ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. دین کی اصل بنیاد یہ قرآن پاک ہے. قرآن باقی ہے تو دین باقی ہے، اور قرآن اگر کسی معاشرے سے نکل جائے گا تو دین بھی نکل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے یہ کتاب ہدایت عطا فرمائی، اور یہ وعدہ فرما لیا کہ قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالی حفاظت کا وعدہ فرما لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی. لاکھ کوششیں کر لی جائیں مگر نہ قرآن مٹے گا، نہ قرآن والے مٹیں گے، نہ قرآن پر چلنے والے مٹیں گے. مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ جائیں گے، مگر قرآن کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہنے والا ہے.
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط تر کریں۔ پچھلے چند مہینوں سے وبائی حالات کی وجہ سے مکاتب کا، مدارس کا سلسلہ بہت سی جگہوں پر بند رہا، لیکن الحمدللہ فکر مند حضرات اپنے اپنے دائرے میں احتیاط کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھے رہے۔ یہ بہت بڑی ان کی قربانی۔ تو ایسے مکاتب کے سبھی ذمہ داران اور اساتذہ وہ سب قابل شکریہ ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار فرمائیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر قرآن پڑھانے کی فکر کریں۔ یہ بات پہلے بھی کہی گئی کہ اسلام عصری تعلیم سے منع نہیں کرتا۔ دین یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول نہ پڑھائیں، انگریزی نہ پڑھائیں، ہندی نہ پڑھائیں، حساب نہ پڑھائیں، سائنس نہ پڑھائیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ زمانے کے تقاضوں اور ضرورت کے اعتبار سے آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے، جیسا بھی جس کے پاس موقع ہے پڑھائے۔ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، محنت کوشش کر کے IAS IPS افسر بنائیے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی بن جائیں، مگر آپ کے اسلام پر، مسلمان ہونے پر فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسری تعلیم میں ایسے محو ہو جائیں کہ اپنی جو ضروری اور فرض کے درجے کی باتیں ہیں ان سے بھی ہم غافل ہو جائیں، تو وہ تعلیم نہیں رہے گی، وہ تعلیم جہالت سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ جس تعلیم کے ساتھ ایمان باقی نہ رہے اور اعمال باقی نہ رہیں، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ اس کا فائدہ وقتی ہے، چند روزہ ہے، عارضی ہے، لیکن اگر اس تعلیم کے ساتھ ایمان بھی باقی رہے، اعمال کا سلسلہ بھی باقی رہے، تو سبحان اللہ، اس سے اچھی کیا بات ہے کہ ایک ڈاکٹر بھی ہو اور نمازی بھی ہو، ایک ڈاکٹر بھی ہو اور قرآن بہترین پڑھنے والا بھی ہو، ایک ڈاکٹر بھی ہو اور اس کو ضروری دینی مسائل کا علم بھی ہو، اس سے بہتر کیا بات ہے؟ لیکن آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، لیکن اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اسے جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، وہ صحیح طرح تکبیر نہیں پڑھ سکتا، وہ صحیح طرح اذان نہیں دے سکتا، تو بتاؤ یہ ڈاکٹر اسلام کی کیا خدمت کرے گا؟ اور اللہ کے ہاں کیا منہ دکھائے گا؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی بنائیے، مگر جو بیسک تعلیم ہے دین کی، قرآن پاک کی، ضروری جو مسائل ہیں، ہمارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ہمارا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بچی اس سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اصل بات ہے۔
اور یہ جو مکاتب چل رہے ہیں یا مدارس قائم ہیں، ان کا بنیادی مشن یہی ہے کہ جو ابتدائی بنیادی بیسک تعلیم ہے دین کی، وہ ہمارے بچوں میں بچیوں میں ضرور آنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ دن میں 1 گھنٹہ صبح یا شام دینی مکاتب میں آپ اپنے بچوں کو بھیجیے۔ اور الحمدللہ آپ کے یہاں پر بھی یہ سلسلہ قائم ہے، اور بھی بعض مساجد میں ہے، منظم اور مرتب انداز میں۔ اس کو اور مضبوط کیجیے، اور یہ تحریک چلنی چاہیے کہ بچہ مکتب میں آ کر کے پڑھے۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو مالدار لوگ ہیں، ہمارا بچہ مسجد میں کیوں جائے گا، ہم تو مولانا کو گھر بلا کے پڑھوائیں گے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے۔ اب اس میں 2 خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ مولانا صاحب بیچارے جا رہے ہیں اور کنڈی بجا رہے ہیں، کوئی نکل کے نہیں آتا۔ کبھی اندر سے کہلوا دیا کہ آج بچے کے ماموں کی شادی ہے، اب وہ بیچارے وقت نکال کے گئے، ویسے ہی آ گئے۔ تو بتائیے، ایک حافظ کی، ایک عالم دین کی بے ادبی، بے عزتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک خرابی تو یہ ہے۔ دوسری بڑی خرابی ہے کہ یہ بچہ جو اکیلا پڑھے گا کسی عالم سے گھر پر، اس کا جی نہیں لگے۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، کتنا ہی ذہین بچہ کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کو دیکھ کے پڑھتا ہے، دوسروں کو دیکھ کے اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسکولوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کمپٹیشن ہوتا رہتا ہے، اس کے نمبر آ گئے، اب کہ میں لے کے آؤں گا، اس نے استاد کا جواب دے دیا، اب کہ میں اچھا جواب دوں گا، یہ بڑھیا پڑھ رہا ہے تو میں اس سے بڑھیا پڑھ کے دکھاؤں گا۔ یہ بات ٹیوشن والے پڑھائی کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ یہ تو جب کئی بچے اکٹھے پڑھیں گے، 10-15، تو وہاں ماحول بنتا ہے پڑھائی کا، وہاں جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہاں آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اور یہ شوق ہی اصل ہے۔ محض دباؤ سے کام ہو وہ کام پکا نہیں ہوتا، شوق سے جو کام ہوتا ہے اس کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ اس لیے اور حالات ذرا درست ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ یہ وبائی شکل پورے عالم سے ختم ہو جائے، تو ہمیں اس سلسلے کو اور مضبوط کرنا ہے۔ محلے کے اندر کوئی بھی پڑھنے کے قابل بچہ یا بچی ایسا نہ رہے کہ جو بنیادی بیسک دینی تعلیم سے محروم ہو۔ یہ آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یاد رکھیے، کیونکہ ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں انہوں نے اپنے اعتبار سے پلاننگ کی ہے، اور اب ایسا تعلیمی نظام جاری کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر اسلام، دینیات، اسلامی تاریخ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اور شرکیہ باتیں، دہریت کی باتیں اور بد اخلاقی کی باتیں وہ تعلیم کا حصہ بنائی جا رہی ہیں۔ جو نئی تعلیمی پالیسی ابھی گورنمنٹ نے منظور کی ہے،
اور یہ رفتہ رفتہ سبھی اسکولوں میں چلنے والی ہے۔ ان کے زہریلے اثرات سے بچانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں، مسجد سے جوڑیں، اور ہر مسجد کے ساتھ ہر محلے میں ضرورت کے موافق بچوں کی تعلیم کا نظم ہونا چاہیے، قرآن پاک بہتر سے بہتر پڑھنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس طرف توجہ نہیں دی جائے گی تو رفتہ رفتہ خدا نہ کرے گمراہیاں پھیل جائیں گی۔ مسجدیں غیر آباد ہو جائیں گی، قرآن کی آوازوں سے لوگ ترس جائیں گے اگر ہم نے اس جانب بھرپور توجہ نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں دین، ایمان، قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائے۔ اس بچے نے جو ختم کیا ہے، اللہ تعالی اسے پڑھنے کی، بار بار پڑھنے کی، اس سے وابستہ رہنے کی، اور جس طرح اس نے الفاظ پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ اسے یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی اور معنی سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نحصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، اس مجلس کو بے حد قبول فرما، ہماری نسلوں کے اندر دین، ایمان، قرآن کی بقا کے فیصلے فرما۔ جس بچے نے قرآن ختم کیا ہے الہ العالمین اس کو اور اس کے اساتذہ کو اور والدین کو جزائے خیر عطا فرما، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک اس سے وابستہ رہنے کی سعادت عطا فرما۔ ہمارے جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں بآسانی و سہولت تکمیل کے فیصلے فرما اور تکمیل میں آسانی پیدا فرما۔ الہ العالمین ہماری مسجدوں کو پوری طرح آباد فرما، مدارس میں تعلیمی سلسلے کو دوبارہ حسب سابق جاری فرما، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما۔ الہ العالمین جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما، اوقات میں اور عمر میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگی میں پہلے کے مقابلے میں بقیہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنا، مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما۔ الہ العالمین حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما،
ماکرین کے مکر سے ہمیں بچا۔ الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ